وہ کہتے ہیں ساکر مسار کے زمانے سے، جس میں ظاہر ہے کہ آصف کھوسہ بھی شامل ہے، جس میں گلزار بھی شامل ہے، اعجاز آصف بھی شامل ہے، اور وہ بیچارے کیا سعید کیا وہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں، باقی تو ان کو چھوڑیے، عظمت سعید شیخ اور ایک اور ہیں، یہ تو ان کو چھوڑیے، سارے شامل ہیں. لائن بنا کے لوگوں نے بتایا کہ کس طرح یہ ایک طریقے، بلکہ کچھ لوگ تو ایک استعمال کرتے ہیں کہ جوڈیشل مافیا. طارق رحیم صاحب جو ابھی بول رہے ہیں اور باتیں کر رہے تھے عدالت فیصلہ یہ آنے والا ہے، وہ کہتے ہیں بڑے باخبر ہیں. باخبر نہیں، میں نے ان کو خود سجاد علی شاہ کے کیس میں خود سنا ہے کہ اس وقت سجاد علی شاہ کو فون کر رہے ہیں، ساتھ ہی فاروق لغاری کو فون کر رہے ہیں اور پیغام لے رہے ہیں کہ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں، یا وہ بھی آن لائن ہے. گویا باقاعدہ ایک مافیا ہے جو عدالتوں کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ مقدمہ سننے سے پہلے فیصلہ طے ہو جائے. نہیں، لیکن آپ کے اہل خانہ کو معلوم ہو. کھوسہ نے بھی یہی کام کیا تھا. میر صاحب آپ نے بہت بڑی خبر جو ہے وہ دے دی ہے کہ جو طارق رحیم صاحب ہے، خواجہ طارق رحیم صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ جسٹس سجاد علی شاہ کا کیس جو ہے اس کے اندر بھی، اور آج اب تقریباً 26 سال بعد میں صاحب بتاتا ہوں کہ میں اس وقت خبریں کے ساتھ وہ جاتے تھے. میں اس وقت کراچی کا ایڈیٹر بن گیا، شاید میں لاہور آیا، مجھے ایئرپورٹ سے لینے آئے، سیدھے ان کے گھر چلے گئے. میرے سامنے بیٹھ کے انہوں نے فون کیا. میں اسے 3-4 بار ملا ہوں. بڑے آدمی، بڑے اچھے آدمی ہے، معزز آدمی ہے. لیکن یہ دیکھیے، یہ جو ایلیٹ کلاس میں یہ جو جوڈیشل مافیا بھی ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر بھی مافیا بنے ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. اچھا، اب جب مسئلہ آ گیا ہے جس پہ عدلیہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جو دوسرا اہم ادارہ، حساس ادارہ ہے، وہ آپ نے رینک چیک کر دیا یا کورٹ کمانڈر کا گھر، اس کے کیا نتائج نکلے اس وقت. ہماری سیکورٹی ادارے جتنے ڈسٹرب ہیں، کوئی اور ہوگا نہیں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. آج خبر آئی ہے کہ یہ جو لاہور کے ہائی کورٹ ہیں، چیف جسٹس ہیں منیر بھٹی صاحب، ان کے داماد جو شاہی صاحب ہیں، جو پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کہنے پہ فیصلے آتے ہیں، ان کے خلاف جو حملے ہوئے ہیں فیصلہ آباد میں، وہ مین کلپریٹ ہے. جی، انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر جو کوشش کی تھی حملے، ان کا دفتر جو ہے فیصلہ آباد میں، اور اس میں ساتھ خبر کے ساتھ جو ایک اہم فکر ہے کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانے کا تیاری کی جا رہی ہے. ایسے ہی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہائی کورٹ ان کا جو سسر ہے وہ بیل لے لے گا، تو بیل بھول جائیے، آرمی ایکٹ کے تحت آپ اندر کریں گے. میر صاحب، لیکن ویسے بھی جب 245 کے تحت آرمی سول ایڈ کے لیے آئی ہو، تو جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں، صرف لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، دیگر ہائی کورٹس ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ ہو امپلیمنٹڈ، ان کی جو ریلیف دینے کی طاقت ہے وہ بہت ختم ہو جاتی، بہت حد تک سلب ہو جاتی ہے. اور یہ جو یوزلی ریلیف دیا جاتا ہے یہ 199 کے تحت دیتی ہیں جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں، اور یہ 199 کے تحت کوئی بھی نہیں دیا گیا، اور وہ نہیں دیا جا سکتا نا، سلب ہو جاتا ہے نا. 199 کے تحت بھی حقوق جو ہیں، مطلب بیسیکلی ایمرجنسی کی ہی قسم ہوتی ہے 245، لیکن اس کا ایک چھوٹا ورژن ہوتا ہے. تو اس کے اندر ہائی کورٹس کے اختیارات جو ہے نا ان کو بالکل کرٹیل کر دیا جاتا ہے. تو یقیناً اگر ہائی کورٹس بیل دیں بھی تو اس کو بھی پھر اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس بات کو پروہیبٹ کرتا ہے. اب عدالتوں کے مزاج بدلے ذرا. آج وہ بشرا بی بی کا بیل کا کیس آیا تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے، ان کو پیش کیا جائے. 2:15 تک پیش کیے جائے، 16 منٹ ہو گئے تو بیل کینسل کر دیا. جی بالکل ایسے پیش عمران لے کے پیش ہوا. بھائی آپ نے عدالتوں کا مذاق بنایا ہوا، آپ کو کوئی نہیں کہتا. آپ کے مقدمات عدالتوں میں اگر بڑی عدالتیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ٹرائل کورٹ میں مقدمے چل رہے ہیں وہ سسپینڈ کیے جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ پشاور بس سروس والا معاملہ نا جی، کہ آپ نے کہہ دیا کہ ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی، نہ نیب کر سکتی ہے، نہ ایف آئی اے کر سکتی ہے، اس کو بننے دیا جائے. اور آج تک وہ لٹکا ہوا ہے، اور کرپشن کی وہ کہانی ہے جس کی انتہا نہیں ہے. جی سر، اس میں بہت سارے اور بھی ہیں. روڈا کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ یہاں سے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو انلیگل قرار دے دیا، سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس کے اوپر فوراً اسٹے دے دیا، لیکن آج تک ہمیں نہیں پتا، اتنے سال گزر چکے ہیں کہ وہ اسٹے کس نوعیت کا تھا. روڈا جو ہے وہ تباہی پھیلا رہی ہے، لوگوں کی زمینیں چھین رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کا چونکہ اسٹے ہے ان کے پاس تو یہ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. مرزا میں واپس آتا ہوں، اب آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی کورٹ کی، اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں شاید ان کو کچھ احساس اور اوبیسلی ان کے خلاف جو ریفرنس ہے یہ ان پروسیڈنگز کے ختم ہونے کے بعد بات آئی کہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے تو یہ بات نہیں تھی. تو انہوں نے یہ کہا علی ظفر صاحب کو، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ جو گورنمنٹ آپ ہم سے جو عدالت سے ریلیف مانگ رہے ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5-7 دنوں میں جو کچھ ہوا، تو ایسا فیل ہوا کہ چیف جسٹس صاحب بھی تقریباً اس دن جب خان صاحب کو ضمانتیں دے رہے تھے اور ساتھ والے 2 جج جو تھے اطہر مین اللہ صاحب اور ایم علی مظہر صاحب، ان دونوں نے اس بات کو بارہا وہاں پہ اس دن بھی کہا
कि जो तोड़फोड़ हुई है उसका कौन जिम्मेदार है, लेकिन चीफ जस्टिस उनको चुप कराते थे। तो आज चीफ जस्टिस साहब भी 5-6 दिन बाद जो है वो लगता है जाग गए थे, और उन्होंने कहा कि भाई वो जो सब कुछ हुआ उसके बाद जो है आपको रिलीफ तो नहीं हम इस तरह का दे सकते, अब आपको जो हम कह रहे हैं आप हमारी बातें सुने। कि उन्होंने पीटीआई वालों को कहा, आम हालात में ऐसी चीजें तो वो पीटीएम वालों को बात बड़ी सिंपल है, आपकी सारी दूसरी जो आप फरमा रहे हैं उसका खुलासा ये है कि वो बैक फुट पे गए, उन्हें रियलाइज हो गया है कि मनमानी अब चलने नहीं दी जाएगी, वो आल पावरफुल नहीं है, और अब उनको ये भी एहसास हो गया है कि अब इसमें इन्वॉल्व एक और अदारा भी है, वो अदारा जिसके पास हथौड़ा ना सही लेकिन बंदूक भी है। वो कहा ना मौलाना फजल रहमान ने कि कल बंदूक की नोक पे हमसे फैसले कराए जाते थे, आज हथौड़े के जोर पे कराए जा रहे हैं। तो उनको एहसास हुआ कि ये जो मनमानी कर रहे हैं इसका रिजल्ट अच्छे नहीं निकलेंगे। और देखिए, अगर आप अदारों के दरमियान तसादम पैदा करते हैं, आप जीएचयू को रेंट से अंदर दाखिल हो गए लोग, ये जना हाउस में जो कुछ हुआ है इसकी कहानी तो अभी पता नहीं क्या क्या लंबी आनी है। लोग कैसे पहुंचे वहां तक, कौन उनको उकसा रहा था, वहां आके कैसे उनको रोका नहीं गया। आप पुल क्रॉस करें तो आपका पुल क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। जी वहाँ लाइनें लगी होती हैं, गाड़ी होती है, उसको चेक करते हैं, फिर जाते हैं, फिर वहां पहुंचने के बाद ये लोग अंदर कैसे गए, और अंदर की जो कहानियां आ रही हैं मुझे नहीं पता उनमें कितनी ठीक है। लेकिन आखिरकार कुछ ना कुछ तो ये सब होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि बेस कमांडर जो होते हैं वो ना उन्होंने ना बताया, कोर कमांडर साहब जो है उनका पूरे मतलब एक कोर है उनके अंदर, तब्दील कर दिया गया, उनको शायद तब्दील कर दिया गया, लेकिन उनके पास एक पूरी कोर है ना, तो यकीनन नीचे सिपाही के लेवल से लेकर एमपी से लेकर ऊपर तक अगर हजारों का मजमा किसी जगह एंटर हो रहा है और वो ऑब्वियसली बातचीत भी कर रहे होंगे तो पता तो कुछ ना कुछ होगा। अमीर साहब, आपके ख्याल में आने वाले दिनों में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप जो है, इमरान खान के अलावा मेन जो की सेकंड ईयर लीडरशिप है, असद उमर से लेकर एंड तक, वो सब जेलों में है। अब हुकूमत को कहा जाए, अगर फर्ज करेंगे कि अभी हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप लोग मुज़ाकरात को एक मौका और दें, और मेरा ख्याल है जो एक हफ्ते का टाइम दिया गया है नेक्स्ट ट्यूसडे तक का हेयरिंग का, उसमें शायद चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हैं कि आपस में कुछ बैठ के डिस्कस कर लें। उसके लिए उन लोगों को बाहर निकालना तो जरूरी होगा ना, जरूरी नहीं है, और उससे मुज़ाकरात भी जरूरी नहीं है। मुज़ाकरात करने तो इमरान खुद करे, वो आगे भेज देता, अगले दिन कहता है ये जो मैंने उनको कह दिया है कि जब तक ये नहीं मानेंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान किसी की बात मानता है, किसी की सुनता है? वो क्या समझता है शाह महमूद कुरैशी को या असद उमर को, जिनको मुज़ाकरात के लिए भेजता है उनके पांव से कारपेट खींच लेता है। तो अगर मुज़ाकरात करने हैं, जो कहता है मैं ना हाथ मिलाने को तैयार हूँ ना साथ बैठने को तैयार हूँ, सिर्फ वही मुज़ाकरात कर सकता है, और उसी वो मुज़ाकरात करे तो किसी सीनियर आदमी के साथ गुफ्तगू करके बात, वो कहता है मैंने इनसे मुज़ाकरा नहीं करना, ये चोर डाकू है, मैंने उससे मुज़ाकरा करने, एक ही शख्स है जो इस सब का जिम्मेदार है। अब नाम ले रहा है आर्मी चीफ का, भाई सबको मालूम है कि आर्मी चीफ के पास तुम्हारी फाइल पड़ी हुई है, और वो ISI चीफ के वक्त से तुम्हारी करप्शन के जो मामला थे वो सारे उसने लाकर आपको बता दिए थे कि देखिए जो बनी गाला में टेल जाती है इन सब कार्रवाइयों की, कुछ खुदा के लिए कीजिएगा, ये उसका फर्ज था। आपने कहा कि इसको हटाओ यहाँ से। अब जब आर्मी चीफ आने लगा तो आपने कहा कि इसके साथ किसी को बना दो। हम कहते हैं यही जिम्मेदार है, कल डिप्टी हैरी था, फिर एक जनरल का नाम ले लिया था, फिर आप उनका नाम दे रहा है। क्या चाहते कि आप उस मुल्क